السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا کہ ہمیں قرآن کریم کو کس حالت میں ہاتھ لگانا چاہیے اور کس حالت میں ہمیں اس سے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے دوست احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ ہی قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں، یعنی ناپاک بندے اور ناپاک لوگ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اب ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جس کو بڑی ناپاکی بولا جاتا ہے اور دوسرے جس کو چھوٹی ناپاکی بولا جاتا ہے۔ بڑی ناپاکی جیسے کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہے، یعنی کسی نے ہم بستری کی، صحبت کی، جماع کیا، یا یہ کہ سوتے میں رات میں نائٹ فل ہو گیا، تو اس صورت میں جو ناپاکی ہوئی اس کو بڑی ناپاکی بولا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں غسل کرنا ضروری ہے، بغیر غسل کیے ہوئے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری ناپاکی چھوٹی ناپاکی ہے، یعنی غسل وغیرہ تو کیے ہوئے تھا لیکن باب وضو نہیں تھا، یعنی وضو نہیں تھا اس شخص کا، بلکہ وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی، یا تو وضو کیا ہی نہیں، یا یہ کہ وضو کرنے کے بعد کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا، ایسی حاجت پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، تو اب ایسی صورت میں بھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ قرآن پاک کو پاک ہی بندے چھوئیں، ناپاک بندے ہاتھ نہ لگائیں۔ اور خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاک بندے ہی قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں، ناپاک بندے قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے اندر نیکیوں کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جب نیکیوں کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی رمضان میں جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا چھونا، اس کو اٹھانا، اس کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، سارا کا سارا کام جو قرآن کریم سے متعلق کیا جاتا ہے وہ ثواب کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کو پاک حالت میں چھوئیں اور پاک حالت میں ہی قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں۔